بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نے کہا ہمیں بابا صاحب کے ادارے سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس دعا کے اثرات فضا میں کتنے عرصے تک رہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان سے یہ پوچھنا مناسب نہیں ہے، وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ہم اس دعا کے اثرات کا حساب کر رہے ہیں، پھر ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے اپنے ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا وہ نادان نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مشین ہے تو ہم آج یا کل یا ایک برس بعد ٹیلی پیتھی جاننے والے ضرور پیدا کریں گے، پھر ان سے دعا کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے وہ دشمن ہیں، کبھی صحیح معلومات فراہم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ہم 2 ہفتوں کے بعد پھر اپنے جوانوں کو اس مشین سے گزاریں گے اور ان کے ٹیلی پیتھی کے علم کو راز رکھیں گے۔ کبھی حالات نے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ظاہر کیا تو یہ ایک الگ سی بات ہوگی، ورنہ ہم ہمیشہ رازداری سے کام لیں گے۔ اس مشورے کو سب نے پسند کیا اور فیصلہ کیا کہ ابھی وہ صبر و تحمل سے 2 ہفتوں تک انتظار کریں گے، اس کے بعد دوبارہ اس مشین کو آزمائیں گے۔ ادھر امریکی اکابرین دوبارہ ٹیلی پیتھی کی قوت حاصل کرنے کے انتظار میں تھے، ادھر اسرائیل اکابرین نے پورس سے سودے بازی کی تھی۔ وہ اپنے 4 عالمی شہرت رکھنے والے نہایت ہی ذہین اور تجربہ کار ڈاکٹر روم کی طرف روانہ کر چکے تھے تاکہ پورس ان کی خدمات حاصل کر کے ٹیلی پیتھی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی دعا تیار کرا سکے، اور پارس اور علی تیمور سمیت جتنے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں ان سب کو اس علم سے محروم کر سکے۔ وہ چاروں ڈاکٹر روم پہنچ گئے، انہوں نے ایک 5 سٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ پورس کو فون کے ذریعے ان ڈاکٹروں کے نام اور حلیے بتائے گئے تھے۔ وہ ان چاروں سے دور رہ کر ان کی نگرانی کر رہا تھا، پہلے اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ پارس اس سے بے خبر ہے اور پچھلی بار کی طرح آئندہ اس کی تیار ہونے والی دعائیں چرانے کے لیے ابھی سے کوئی جال نہیں بچھا رہا ہے۔ وہ پارس سے نہ خوف زدہ تھا اور نہ کبھی اس سے کمتر رہنا چاہتا تھا، صرف ایک شبہ تھا کہ فرحاد علی تیمور جیسے باپ نے پارس کی ٹیلی پیتھی کا علم بحال رکھا ہوگا، ایسے میں ان دونوں کے درمیان طاقت اور صلاحیتوں کا توازن نہیں رہے گا، اس طرح شاید وہ اس پر غالب آ سکے گا۔ ان حالات میں بھی وہ پارس سے ڈرنے والا نہیں تھا، بس اس کی طرف سے جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک ان ڈاکٹروں کی مصروفیات دیکھتا رہا، کوئی ان سے ہوٹل میں ملنے نہیں آیا تھا اور نہ کوئی ان کی نگرانی کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تب اس نے فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا، پھر کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے بولا آج رات کی ٹرین میں آپ چاروں کے لیے برتھ ریزرو کرائے گئے ہیں، آپ سفر کریں، صبح فرانس کے سرحدی اسٹیشن پر چیکنگ ہوگی، اس کے بعد اسٹیشن سے باہر جا کر پیرس جانے والی لگژری بس میں سوار ہو جائیں، میں آپ لوگوں سے اسی طرح فون پر رابطہ رکھوں گا۔ ان چاروں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، رات کو ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اس نے بھی ٹرین میں سفر کیا، لیکن وہ ایسے میک اپ اور گیٹ اپ میں تھا کہ اسے کوئی دوست یا دشمن پورس کی حیثیت سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ نتاشا اور نتالیہ پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں پہنچی ہوئی تھیں، وہیں انہوں نے ایک لیبارٹری قائم کی تھی۔ برین آدم نے پورس سے کہا تھا کہ الپا سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، شاید وہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی ہے۔ الپا نے پورس سے رابطہ کر کے خود کو بلی ڈونا کہا تھا، کیونکہ وہ خود کو الپا کہتی تو پورس کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ پارس کو چھوڑ کر اس سے دعا کی تیاری میں تعاون کرنے آئی ہے، اور وہ تعاون کر رہی تھی۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے پیرس کی پولیس اور انتظامیہ کے چند بڑے افسران کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا تاکہ وہ افسران نتاشا، نتالیہ اور پورس کے لیے مضافاتی علاقے میں لیبارٹری قائم کرنے کے سلسلے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ بنے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ایسے کاغذات تیار کرائے تھے جن کے مطابق وہ تینوں اور وہ چاروں ڈاکٹر فرانس کے باشندے ثابت ہوتے تھے۔ پورس نے وہاں رہنے اور لیبارٹری میں دوا تیار کرنے کی پلاننگ اس لیے کی تھی کہ پیرس کی مشرقی سمت کے ایک مضافاتی علاقے میں بابا صاحب کا ادارہ تھا اور مغربی سمت میں اس نے اپنی لیبارٹری قائم کی تھی۔ ایک نفسیاتی حربہ آزما رہا تھا کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے شبہ نہیں کریں گے کہ پورس دعائیں تیار کرنے کے لیے ان سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ کوئی بھی مخالف ہو وہ جان کا دشمن بن کر ساری دنیا میں ڈھونڈتا پھرے گا، اور جسے ڈھونڈ رہا ہے اس کی بے باکی اور دیدہ دلیری کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں پائے گا کہ وہ اس کے آس پاس ہی سائے کی طرح ہے۔
بغل گیر ہونے والے دوست ہوتے ہیں لیکن گلے ملتے وقت ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے، اسی طرح پورس مجھ سے اور بابا صاحب کے ادارے سے بغل گیر ہونے کی حد تک قریب رہے گا تو اسے ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ پورس نے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اپنے کام کے لیے نہایت معقول جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس ٹرین کی ایک بوگی میں کئی کیبن بنے ہوئے تھے۔ ایک کیبن میں ان 4 ڈاکٹروں کے لیے 4 برتھ تھے جن پر وہ آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ٹرین رات کی تاریکی میں تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ پورس اس کے ساتھ والی بوگی کی ایک سیٹ پر کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کئی مسافر ایسی ہی سیٹوں پر نیم دراز ہو کر سو رہے تھے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا۔ پھر پرائی سوچ کی لہروں کو دماغ میں محسوس کرتے ہی اس نے سانس روک لی اور سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ الپا نے بلی ڈونا بن کر دوستی کرنے کے بعد کوڈ ورڈز مقرر کیے تھے جنہیں سن کر وہ اسے دماغ میں آنے دیتا تھا، لیکن ابھی محسوس ہونے والی سوچ کی لہریں جس کی تھیں اس نے کوڈ ورڈز ادا نہیں کیے تھے، گویا آنے والی الپا نہیں تھی، کوئی اور تھا۔ دوسری بار وہی سوچ کی لہریں آئیں اور کسی نے کہا سانس نہ روکو، ایک دن تو اسے رکنا ہی ہے، ابھی 2-4 باتیں کر لو۔ پورس نے ناگواری سے پوچھا کون ہو تم؟ میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑنے والا بہترین دشمن ہوں، ہمارے ناموں میں صرف اے اور او کا فرق ہے۔ اچھا تو تم پارس ہو، آواز اور لہجہ بدل کر آئے ہو؟ ہاں، احتیاط لازمی ہے، میں نے سوچا تمہارے اندر کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ہو سکتا ہے، وہ میرے اصل لب و لہجے سن کر میرے دماغ میں بھی آنے لگے گا۔ تم یہ انگریزی زبان ایک اناڑی کی طرح بول رہے ہو، اگر پارس ہو تو فرانسیسی زبان میں یا اردو زبان میں بولو۔ وہ اردو زبان میں بولا۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ آپ کی چھل میں اس لیے آ گیا ہوں کہ آپ مجھ کو چھل سے نکال کے پچھتا رہے ہوں۔ تو تم پارس نہیں ہو، ایک ہندوستانی کی طرح ہندی زبان بول رہے ہو۔ ہندی میں حرف خے کو کھے اور فے کو پھے کہتے ہیں۔ چلو اگر اردو نہیں بول سکتے ہو تو فرانسیسی زبان بولو۔ تم بہت چالاک ہو، تم نے کیسے معلوم کیا کہ میں فرانسیسی اور اردو ٹھیک طرح نہیں جانتا ہوں؟ بہتر ہے انگریزی بولو، یہ پھے اور کھے والا تلفظ پتھر کی طرح دماغ میں لگتا ہے۔ پارس فرانس میں پیدا ہوا اور وہیں جوان ہوا، روانی سے فرانسیسی بولتا ہے اور اس نے باپ سے اردو زبان سیکھی ہے، اس لیے میں نے زبانوں کے ذریعے تمہارے پارس نہ ہونے کی تصدیق کر لی۔ تم ہندوستانی ہو اور ہندوستان میں صرف 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں، نیلما مہاراج اور گرو دیو۔ شاید تم مہاراج ہو، میں بائی مہاراج کا چھوٹا بھائی گرو دیو ہوں۔ خود کو پارس کیوں ظاہر کر رہے تھے؟ تم اور پارس ایک دوسرے کے لیے جوڑ کا توڑ ہو، ذہانت اور صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے کم نہیں ہو۔ میں نے سوچا پارس بن کر تم سے بولوں گا تو تم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ وہ اب بھی خیال خوانی کرتا ہے اور تم اس علم سے محروم ہو گئے ہو۔ تم مجھے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکے، اب تمہیں واپس جانا چاہیے۔ ٹھہرو، سانس نہ روکنا، میں دوست بن کر آ گیا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے کام آؤں۔ تم میری ٹیلی پیتھی کی مدد سے پارس پر غالب آ سکتے ہو۔ تم جتنی دوائیں تیار کرتے رہے، پارس ان دواؤں کو اور ان کے فارمولوں کو چراتا رہا اور بار بار تمہیں نقصان پہنچاتا رہا۔ اب تم چاہو تو میرے ذریعے اسے نقصان پہنچا سکتے ہو اور اس پر غالب آ سکتے ہو۔ شاید تم نہیں جانتے، وہ جس طرح مجھ پر حملے کرتا ہے اسی طرح میں اسے منہ توڑ جواب دیتا ہوں۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے باپ کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے پیچھے پڑ جاتا، مجھے سکون سے رہنے نہ دیتا، لیکن وہ باپ کی مدد نہیں لے رہا ہے، پھر میں تمہاری مدد کیوں لوں؟ تم عجیب ہو، کیا دشمن اچانک تمہیں نقصان پہنچائے گا تب ہی تم جوابی کارروائی کرو گے؟ میں نے اب تک جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس میں صرف ایک بار دشمنی میں پہل کی ہے، ورنہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آ بیل مجھے مار۔ دراصل مجھ میں اور پارس میں بہت مطابقت ہے، چاہے ذہانت ہو، چال بازی اور مکاری ہو، حاضر دماغی ہو اور چونکا دینے والی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہو، ہم کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے کمتر نہیں ہونا چاہتے۔ میں نے یہ آزمانے کے لیے کہ پارس کسی معاملے میں مجھ سے بازی لے جا سکتا ہے یا نہیں، پہلی بار اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور اس کی محبوبہ بلی ڈونا کو اس سے چھین لیا۔ گرو دیو نے کہا ہمیں پتہ ہے شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات تھی، تم نے پارس سے اس کی محبوبہ کو چھین لینے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن وہ کامیابی مجھے بعد میں مہنگی پڑی۔ میں نے اپنے اصولوں کے خلاف زندگی میں پہلی بار دشمنی کرنے میں پہل کی تھی، اب نہیں کروں گا۔ گویا تم اس سے خوفزدہ ہونے اور اس سے کترانے کا اعتراف کر رہے ہو، پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا
کرنا دانش مندی ہے، دشمنوں سے کترانا حکمت عملی کہلاتی ہے، ان سے خوفزدہ ہونا بزدلی ہے۔ میں اپنی زبان سے کیا کہوں؟ جاؤ اور پارس سے پوچھو، وہ کہے گا کہ پورس بلا کا بے باک اور معاملہ فہم ہے۔ کیا یہ معاملہ فہمی نہیں ہے کہ جب تمہارا اور پارس کا ٹکراؤ ہوتا ہی رہے گا تو کیوں نہ تم اس کی کسی چال بازی سے پہلے ہی اس کے ہوش اڑا دو؟ مجھے اپنی ذہانت اور صلاحیتوں پر اس قدر اعتماد ہے کہ اچانک ہونے والے حملے کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہوں، لہذا جتنے دن آرام سے گزر رہے ہیں اس آرام کو حرام نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہاری ٹیلی پیتھی کی کمی کو میں دوست بن کر پورا کروں گا، کیونکہ تم تنہا ہو اور تمہیں پارس کے علاوہ نیلما جیسی خطرناک عورت سے بھی نمٹنا ہوگا۔ جب وہ نیا جسم حاصل کر کے آئے گی تو تمہاری موت بن کر تمہارے دن رات سے کھیلتی رہے گی اور اس طرح الجھائے گی کہ تم دوسرے محاذ پر پارس کے مقابلے میں ذہانت سے کام لینا بھول جاؤ گے۔ گرودیو کہلانے والے دھرم راج، میں سمجھ گیا جب تک دو ٹوک بات نہیں کروں گا تب تک تم اپنی خود غرض دوستی اور محبت سے باز نہیں آؤ گے۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس لیے میرے مددگار بننا چاہتے ہو کہ تمہاری اس مہربانی کے عوض تمہارے بھائی کی قاتلہ نتاشا کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اگر تم اسے خود غرضی اور سودے بازی سمجھتے ہو تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ جو سستے ہوتے ہیں وہ سستا سودا کرتے ہیں۔ نتاشا میری ماں جائی نہیں، مگر میں نے زبان سے اسے بہن کہا ہے۔ تم بہن کی دلالی کر سکتے ہو، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں دلال کہہ دیا، اب تم چلے جاؤ یا سانس روکوں؟ پورس، تم ٹیلی پیتھی سے خالی ہو کر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سے دشمنی مول لے کر آج اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ جانتے ہو میں تمہاری زندگی کو موت سے بدترین بنانے کے لیے کیا کرنے والا ہوں؟ لو اپنی اس بات کا جواب سنو۔ یہ کہتے اس نے سانس روک لی۔ گرودیو اپنی جگہ حاضر ہو کر جھنجھلا گیا۔ بڑا بھائی مہاراج اس کے دماغ میں تھا اور ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے سوچا تھا کہ پورس اب تنہا اور ٹیلی پیتھی سے خالی ہے۔ اگر پارس اور نیلما کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی تو وہ ان کے بھائی کی قاتلہ نتاشا کو ان کے حوالے کر دے گا۔ ان کے دوسرے بھائی کو بلی ڈونا نے قتل کیا تھا۔ وہ دونوں عورتوں کو تڑپا تڑپا کر بڑی بے دردی سے قتل کرنے کے لیے بے چین تھے اور ایسے وقت یہ بھول رہے تھے کہ چاروں بھائیوں کی جنم کنڈلی کے مطابق یہ پیش گوئی تھی کہ وہ باقی دونوں بھائی مہاراج اور گرودیو بھی کسی نہ کسی عورت کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ مہاراج نے گرودیو سے کہا، دھرم راج جھنجھلانے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ آج کل کس ملک کے کس شہر میں ہے۔ بھائی مہاراج، ہم نے ابھی اس کے دماغ میں رہ کر ٹرین کی آواز سنی ہے۔ ایک جگہ ٹرین رکی تھی تو آپ نے اس کے قریب بیٹھی ہوئی کسی عورت کی آواز سنی تھی، وہ کسی اجنبی زبان میں بول رہی تھی۔ مہاراج نے کہا، وہ فرانسیسی زبان بول رہی تھی جو تم نہیں جانتے۔ ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرانس کے کسی علاقے میں ہے۔ آپ فرانسیسی جانتے ہیں؟ کیا اس عورت کے دماغ میں گئے تھے؟ گیا تھا، مگر اس نے سانس روک لی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ساتھ نتاشا یا نتالیا ہے۔ وہ کسی دوسرے مسافر سے بول رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا مسافر بھی فرانسیسی ہے یا یہ زبان جانتا ہے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ نتاشا اور نتالیا کے ساتھ فرانس میں کہیں ہے۔ حقیقتاً پورس کے ساتھ نتاشا اور نتالیا نہیں تھیں۔ قریبی سیٹ پر ایک حسین عورت بیٹھی ایک مسافر سے باتیں کر رہی تھی۔ مہاراج نے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی تھی، چونکہ وہ پورس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مہاراج نے اسے نتاشا یا نتالیا ہی سمجھا۔ اور وہ حسینہ سانس روکنے کے بعد دوبارہ سانس لیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس ٹرین میں ایسا کون ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو اس کے اندر پہنچنے کے لیے آیا تھا پھر دوبارہ نہیں آیا۔ اگر وہ آتا تو وہ اسے اپنے دماغ میں ضرور جگہ دیتی اور معلوم کرتی کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ وہ آنے والا کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تو اس کی باتوں سے وہ خود یاد کرتی رہتی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ وہ ایک بھرپور جوان عورت تھی، حسن اور جوانی کی دولت سے مالا مال تھی۔ بدن ایسا دلکش تھا جیسے ہیرے کو تراشا گیا ہو۔ جب وہ چلتی تھی تو دل پھینک حضرات بے اختیار اس کے پیچھے چلنے لگتے تھے۔ بعض دیوانے ہو کر پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہی ہو، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ چلتے چلتے رک جاتی تھی، کسی بھی دیوانے کو دیکھ کر پوچھتی تھی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بتاؤ میں کون ہوں، پھر ہم دوست بن جائیں گے۔ اسے کوئی بھی طلب کرنے والا حیرانی سے پوچھتا تھا، کیا تم اپنے بارے میں نہیں جانتی ہو؟
اپنا نام تو جانتی ہوگی۔ وہ معصومیت سے انکار میں سر ہلاتی تھی۔ عورت بے حد حسین ہو، بھرپور جوان ہو اور معصومیت سے اپنے بارے میں پوچھتی ہو تو ایسی بھٹکنے والی حسینہ اور زیادہ پرکشش ہو جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے اسے اپنے دل میں بھر کر اپنے گھر لے جائیں۔ وہ ہوس پرست ہوتے تھے مگر عزت دار ہوتے تھے۔ وہ اس سے کترا جاتے تھے کہ پتہ نہیں کون ہے، اسے اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے جانے سے اپنی عزت کا کباڑا نہ ہو جائے۔ جو محتاط رہنے کے عادی تھے وہ سوچتے تھے یہ حسینہ نیم پاگل سی لگتی ہے۔ خود کو نہ پہچاننے والی کی دماغی صحت پر لازماً شبہ ہوتا ہے۔ عقل سمجھاتی ہے کہ وہ گھر سے یا ذہنی امراض کے ہسپتال سے بھاگ کر آئی ہے۔ اگر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا تو اسے بھگا کر لے جانے کا الزام لگ سکتا ہے۔ ایسے بدماش بھی تھے جو اپنی عزت اور قانون کی گرفت میں آنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے 3 بدماشوں نے اسے دیکھا تھا تو ایک دوسرے سے کہا پتہ نہیں کون ہے مگر مقناطیس کی طرح کھینچ رہی ہے، اسے لے جا کر اپنی راتیں رنگین بنا سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا یہ حسین ہے مگر بڑی سنگین ہے، ہو سکتا ہے اس کے دولت مند اور بڑے اختیارات رکھنے والے دعوے دار ہوں، وہ اس کے پیچھے آ کر ہمیں گولی مار سکتے ہیں یا جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن خطرات سے کھیلے بغیر نہ کبھی دولت ملتی ہے نہ عورت۔ اگر تم محتاط رہنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، ہم اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جائیں گے۔ ایک نے حسینہ سے کہا ہم یہ تو نہیں جانتے کہ تم کون ہو، اگر تم اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ ایک پولیس والا ہمارا دوست ہے، وہ تمہارے عزیزوں رشتہ داروں کو تلاش کرے گا، تمہارا کوئی بھی رشتہ دار ملے گا تو وہ تمہاری پوری ہسٹری بتا سکے گا۔ وہ خود کسی کا سہارا لینا اور کسی 4 دیواری میں رات گزارنا چاہتی تھی، اپنی تنہائی سے گھبرا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں آ گئی، وہ تینوں خوش تھے، یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی زبردست حسینہ ہاتھ آئے گی۔ وہ اب تک بازاری عورتوں یا کال گرلز وغیرہ سے دل بہلا لیا کرتے تھے اور سستی قسم کی شراب پیا کرتے تھے۔ اس رات ان تینوں نے اپنی اپنی جیب خالی کی، تمام رقم ملا کر قیمتی حسن و شباب کو پا لینے کی خوشی میں پہلی بار قیمتی اسکاچ وہسکی خریدی۔ ایک بڑے ہوٹل سے لذیذ اور مہنگا کھانا لے کر آئے۔ وہ بولی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پتہ نہیں میں کب سے فاقے کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے کھانے کا ایک پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیا، شراب کی بوتل کھول کر تینوں گلاسوں میں ڈبل پیگ بناتے ہوئے ایک نے کہا عورت کی جوانی کو اور اس نشے کے پانی کو بانٹ کر پیا جائے تو آپس میں دوستی اور محبت بڑھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جام اٹھاتے، حسینہ نے ایک جام اٹھا کر ایک گھونٹ پیا پھر رکھ دیا۔ باقی 2 دیوانوں نے کہا میری جان ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم بھی شوق کرتی ہو، تم نے اس کے جام کو ایک گھونٹ کا بوسہ دیا ہے، ہمارے جام کو بھی ایک بوسہ دو۔ انہوں نے اپنا گلاس اس کی طرف بڑھایا، اس نے مسکرا کر ایک گلاس کا ایک گھونٹ پی کر انہیں دیا۔ ان تینوں نے اپنے گلاس کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا آج کی رنگین رات ایک اجنبی حسینہ ساتھ چیئرز۔ انہوں نے بڑے موڈ میں آ کر گلاسوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، پھر مستی اور جوش میں کئی گھونٹ پی گئے، پھر گلاس کو میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے پہلی بار مہنگی شراب کے چند گھونٹ پیے تھے، وہ بہت کڑوی تھی۔ ایک نے کہا یارو ہم نے یہ وہسکی پہلے کبھی نہیں پی، پھر بھی وہسکی اتنی کڑوی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھیوں نے جواب نہیں دیا۔ ایک اپنے حلق کو ہتھیلی سے سہلا رہا تھا، دوسرا دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کرا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تینوں کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھتے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے۔ ان میں سے کوئی میز پر اوندے منہ گرا، کوئی کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا اور جو تیسرا تھا وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے میز کے سرے کو تھام کر حسینہ کی طرف جھکا، پھر فرش پر اس کے قدموں میں گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی فرش پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر بولی یہ تم لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو، نیچے سے اٹھو، کرسیوں پر بیٹھو۔ لیکن وہ گرنے کے بعد اٹھ نہ سکے، ان کی باچوں سے جاگ نکل رہے تھے، دیدے پھیل چکے تھے۔ آخر وہ تڑپ کر بالکل ساکت ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان
تینوں کے پاس جا کر انہیں دیکھنے لگی، انہیں آوازیں دے کر جگانے لگی، لیکن وہ قیامت کی نیند سو رہے تھے، قیامت سے پہلے جاگ نہیں سکتے تھے۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی، پیکٹ سے کھانے کی چیزیں نکال کر تھوڑا کھانے لگی اور باری باری تینوں گلاس اٹھا کر تھوڑا تھوڑا پینے لگی۔ وہ مزے سے کھا پی رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے وہاں لانے والوں نے کیوں کچھ نہیں کھایا، صرف ذرا سا پی کر کیوں سو گئے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ اس کے بوسوں نے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔